إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین و محدثات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس جمعے کے خطبے کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ دعا یہ عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کی جڑ ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ غافر کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 60 ہے 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو گھمنڈ کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے عبادتی کہا ہے دعا کے لیے، کہ مجھ سے دعا مانگنے میں اس کو اللہ نے کہا عبادتی، میری عبادت کرنے میں جو لوگ غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی گئی؟ اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت جب ان پر آ جاتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا نہیں کریں گے، صبر کریں گے، اور ہم اللہ سے نہیں کہیں گے، ایک بار بھی نہیں کہیں گے کہ یہ مصیبت ہم پر ڈال دے، اس نے ہمارے اوپر مصیبت ڈالی ہے تو ہم برداشت کریں گے۔ یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ صبر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ صبر کریں اس حالت پر اور منہ سے ایسے کلمات نہ نکالیں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو۔ جزا فضا کرنا اور ماتم کرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے اللہ کی شان میں کمی ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو، اس طرح کے الفاظ سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے حضور گڑ گڑانا، اللہ سے طلب کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے یہ کہنا کہ پروردگار سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے اور میں تو ایک بندہ ہوں، اے پروردگار میرے حالات کو تبدیل کر دے، اس طرح کے الفاظ کہنا یہ عبادت میں شامل ہے، اور عبادت میں کسی کے ساتھ میں
شرک نہیں، کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو دعا مانگنے کو اللہ رب العزت نے پسند بھی فرمایا ہے، حکم بھی دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ دعا کرنا یہ میری عبادت ہے، اس کو اللہ نے عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے کہ پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو جائے، نیمونیا ہو جائے مثال کے طور پر، ڈاکٹر کے پاس وہ جائے اور ڈاکٹر اس سے یہ کہے کہ دیکھو یہ دوائیاں کھانا اور ساتھ میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا، ابھی برف کا پانی نہ پینا، ٹھنڈی چیزیں مت پینا، سردی سے پرہیز کرنا، اور آدمی آئے اور ایک طرف وہ دوا بھی کھائے اور ٹھنڈا پانی بھی پیے، تو اس کا جو نیمونیا ہے، جو اس کی پسلیاں چل رہی ہیں، وہ کیسے دور ہو؟ پرہیز کرنا یہ بھی ایک دوا کا ہی حصہ ہے۔ اگر آدمی پرہیز نہیں کرتا ہے اور دوا کھا رہا ہے تو اس دوا کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بندہ اللہ کے حضور دعا تو مانگ رہا ہے، لیکن جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن طریقوں سے اللہ نے منع کیا وہ سب طریقے کر رہا ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ لہذا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جن کی بنیاد پر اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں وہ کون سی چیزیں بتائی ہیں کہ اگر وہ کی جائیں تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ تو ہمیں اس سلسلے میں یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص یہ قبولیت دعا کی پہلی شرط ہے۔ ابھی جو ہم نے سورہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرا بندہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں اس بندے کے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھی سے طلب کریں، مجھی سے مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ہی اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں ہدایت کا راستہ مل جائے، راہ رشد ان کے سامنے روشن ہو جائے۔ یہاں پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے ہی اوپر ایمان لائیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور مجھی سے طلب کریں۔ یہاں پر الگ ہو گئی بات، دعا عبادت ہے اور اللہ کو عبادت میں شرک بالکل قابل قبول نہیں، بالکل پسندیدہ نہیں۔ جب لوگ پریشان ہوں تو اللہ سے مانگے اور اللہ کے علاوہ کسی غیر سے طلب نہ کرے۔ وہ جن کے اوپر موت طاری ہو چکی ہے یا جو جمادات و نباتات ہیں ان سے آواز دینا، ان کو پکارنا، یہ اخلاص کے خلاف ہے، اخلاص کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو مشرک قرار دیتے ہیں کہ ایسا شخص جو دعا کے اندر دوسرے کو، کسی کو بھی شریک کرے، چاہے وہ پیغمبروں کو شریک کرے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یا حضرت داؤد علیہ السلام، کسی کو بھی وہ شریک کرے، تو اللہ نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا ہے اور کہا کہ یہ بالکل نہیں، یہ شرک ہے، اور جو آدمی شرک کرتا ہوا جائے گا وہ سیدھے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو دعا کی پہلی شرط کیا ہے کہ آدمی یہ جانے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں، اللہ پوری کائنات کے فیصلے کرنے والا ہے، اور جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے اسی وقت اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ عمر کیا ہوگی اس کی، اس کا رزق کیا ہوگا، کتنے دنوں تک یہ رہے گا دنیا میں، سعید ہوگا، شقی ہوگا، جہنمی ہوگا، جنتی ہوگا، یہ سب لکھا جا چکا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو جسے چاہتے ہیں ملک اور حکمرانی عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں حکومتیں چھین لیتے ہیں۔
جسے چاہتے ہیں تو عز من تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء، جسے چاہتے ہیں ذلیل اور حقیر اور خوار کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں۔ تو اپنے دل کے اندر اچھی طرح سے بات ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، کوئی قادر مطلق نہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیٹا بیٹی دینے والا ہے، نہ کوئی کاروبار کو ٹھیک کرنے والا ہے، نہ کوئی تجارت میں نفع نقصان دینے والا ہے، نہ کوئی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، نہ کوئی آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، نہ کوئی پریشانی میں گھرے ہوئے انسان کو نجات دینے والا ہے، کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کے۔ یہ اللہ پر آپ فلیؤمنوا بی، میرے اوپر یہ ایمان رکھو، فلیستجیبوا لی، اور پھر مجھے پکارو۔ تو اگر یہ نہیں ہے اور اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، اللہ کے ساتھ میں غیروں کو شریک کیا جا رہا ہے، تو وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ ہی نہیں ہے۔ یوں تو اللہ سب کو نوازتا ہے، اس کی رحمت کی جب برکھا ہوتی تو سب پر برستی ہے، کیا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، مسلم ہو، کوئی سب کو اللہ دیتا ہے۔ لیکن جب ایک مخصوص طریقے پر آپ مانگنا چاہیں تو آپ جس سے مانگ رہے ہیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی توحید کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس کی رضامندی کو سمجھنا ضروری ہے، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط ہے اخلاص، اور اللہ کے نبی نے اس کو اتنا واضح کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی واضح کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انقطع شسع نعلہ، اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی وہ اللہ سے مانگے۔ جوتا، آدمی جوتا پہنتا ہے، اس کے اوپر جو پٹی سی لگی ہوتی ہے، پہلے زمانے میں جو پہنتے تھے اس پر ڈوری سے باندھ کے پہنتے تھے، تو اگر وہ ٹوٹ جائے تو آدمی خود ہی گاٹھ لیتا ہے، خود ہی توڑ لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت، چھوٹی ہلکی سے ہلکی ضرورت، وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا صرف دعا نہیں ہے، یہ دعا عبادت ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جڑ ہے۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بندے نے مجھ سے طلب کیا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنی صفات ارشاد فرمائی، بہت ساری صفات، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ رزاق ہے، وہ ذو القوت المتین ہے، انتہائی طاقت والا ہے، وہی فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ صفات اس لیے ارشاد فرمائی ہیں تاکہ بندہ اللہ کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ اللہ، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، دلوں میں اٹھتے ہوئے خیالات سے بھی واقف ہے، تمہارے دماغوں میں جو چل رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، تمہاری ایک ایک کیفیات سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت نے بات کیوں ارشاد فرمائی کہ پھر ہم ہی ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو سب کو دینے والے ہیں، اور ہم ہی ہیں کہ ہمارے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ ٹکتا نہیں ہے۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ تم صحیح جگہ پہچان لو کہ کہاں پر تم کو مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے، تاکہ تم غیروں کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤ۔ تم جان لو کہ فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں، فیصلے اللہ کے دربار سے ہوتے ہیں، فیصلہ اللہ جلالہ جل شانہ کرتا ہے۔ لہذا اپنے ہاتھ اسی کے سامنے اٹھاؤ، اپنی پیشانی اسی کے سامنے جھکاؤ، دست طلب اسی سے اٹھاؤ، اسی کے ساتھ مانگو اور اسی سے طلب کرو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اب اگر اس اخلاص کے ساتھ، قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کو فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اپنے دین میں اللہ کو خالص کرتے ہوئے، تنہا اکیلا، وحدہ لا شریک لہ، تنہا ایک اللہ کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ تو دعا کی پہلی شرط یہ ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اخلاص دعا کی قبولیت کی لازمی شرط ہے۔ دوسری چیز، حرام مال سے اجتناب، حرام کھانے سے بچنا۔ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، یہ کھانا جائز ہے، یہ کھانا ناجائز ہے،
اس طریقے سے کمائی کرو اور اس طریقے سے کمائی نہ کرو. اس طریقے سے آیا ہوا پیسہ تمہارے لیے جائز ہے اور اس طریقے سے آیا ہوا پیسہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو یہ جو حلال اور حرام ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، اس سے حرام مال سے بچنا یہ ضروری ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے اس کا 1015. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مومنین کو وہی حکم دیا جو نبیوں کو حکم دیا. فقالا، اور اللہ نے یوں کہا، یا ایھا الرسل، اے تمام نبیوں، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، حلال کمائی کھاؤ، حلال کمائی کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو بھی کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں. وقال، اور اللہ نے یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے حلال چیزیں تم کو دی ہیں اس میں سے کھاؤ. پھر اللہ کے نبی نے ذکر کیا ایک ایسے آدمی کا جو چلتا ہے خانہ کعبہ کی طرف اور پیدل چلتا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، پیدل چلتا ہے اللہ سے طلب کرنے مانگنے کے لیے، اور چلتا ہے. یطیل السفر، بہت طویل سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے. اشعث اغبرا، اس کے پیس، بال، سر اور پیر سب غبار آلود ہیں، غبار میں سب ڈھکے ہوئے ہیں. اور آتا ہے یمد یدیہ الی السماء، اور آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے، تھکن سے چور چور ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اور اللہ کے گھر کے پاس میں آیا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حرام، کھانا یہ حرام کھا کر آیا ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام. وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کپڑے یہ پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرام کمائی کا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پوری جو پرورش ہوئی وہ حرام ہی کھانے سے ہوئی ہے، حلال کی طرف اسے جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، حلال حرام سب کھاتا چلا گیا. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں. اللہ قبول کرنا چاہتا ہے اس کی دعا قبول. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم کھاتا ہے. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ اتنی دور دراز سے آیا ہے، مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، میں اسے دوں، لیکن کیسے دوں؟ بیچ میں ایک چیز آڑے ہے، وہ کیا ہے کہ یہ حرام کھا کے آیا ہے، کھانا پینا کپڑا اس کی غذا سب حرام. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کیسے قبول ہوگی اس کے دعا. یہ بات یاد رکھنے کی لائق ہے کہ اگر آپ حرام کھا رہے ہیں، کوئی پرہیز نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کا حق بکار گئے، دوسروں کا حق مار کے کھا گئے، کسی کا پیسہ اسی لیے لیا تاکہ ہم اس کو واپس ہی نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی یہ غلطی سے ہم کو پیسے دے گیا، چپکے اٹھا کے رکھ لیا، کسی کی چوری کر لی، کسی پر ڈاکہ ڈال لیا، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی سے چھین لیا، سود کا پیسہ ہے، بیاج کا پیسہ ہے، سب ڈکارتے چلے گئے، سب کھاتے چلے گئے، تو پھر کیسے دعا قبول ہو؟ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے تمہاری دعا قبول ہو؟ اللہ تو چاہتا ہے تمہاری دعا قبول کرے، لیکن وہ شرط تم پوری نہیں کر رہے. جیسے نماز کے لیے شرط ہے کہ آدمی وضو کرے پھر آئے نماز پڑھے. اب آدمی نماز تو بڑی پڑھ رہا ہے، سجدے میں رو بھی رہا ہے، خوب گڑ گڑا رہا ہے، اور نماز میں قرات بھی بڑی اچھی کر رہا ہے، رکوع سجدہ بھی بڑا اچھا کر رہا ہے، لیکن وضو کیا ہی نہیں اس نے. اس کو لگتا ہے کہ وضو کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہاری اس دعا کو بالکل قبول کیا جائے، تمہاری اس نماز کو اعلیٰ مقام پر رکھا جائے، بہت اعلیٰ درجے کا ثواب دیا جائے، لیکن تم نے شرط تو پوری ہی نہیں کی. تو جو شرط پوری نہیں کرے گا تو پھر اس کے اوپر جو انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کیسے دیا جائے گا. تیسری شرط یہ ہے
کہ بندہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرے. دیکھیے نبی اللہ کے مزاج کو خوب سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعاؤں کو بھی ذکر کیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے لوگ تھے گناہوں میں بالکل لتھڑے ہوئے تھے, حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے استغفار کرو, اللہ سے توبہ کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور اللہ کی طرف توبہ کرو. استغفار کرنا پھر اللہ سے توبہ کرنا. اگر تم ایسا کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا, تو اللہ تم پر زبردست بارش بھیج دے گا. بارش سے بیچارے بڑے پریشان تھے, قحط پڑ گیا تھا. تو جب ہود علیہ السلام کے سامنے کہا تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے ایک کام کرو, اپنے گناہوں سے معافی مانگو, توبہ کرو اللہ کے حضور, اور یہ کہو کہ پروردگار اب تک ہم نے جو گناہ کیے اس کو معاف کر دیے, آج کے بعد سے اب وہ گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ تو بخشش کر دے, ہمیں معاف کر دے. پھر اس کے بعد پھر اللہ سے مانگو. تم جب تم مانگو گے کہ اے اللہ بارش کر دے, تو تم دیکھو گے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ یہ قحط سالی دور کر دے گا, آسمان سے بارش برسا دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور پہلے سے زیادہ تم کو توانائی, طاقت اور قوت عطا کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور مجرم بن کر پیٹھ پھیر کر بھاگو مت. حالات جب آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو. جب پریشانیوں میں پڑ جاؤ تو اللہ کی طرف رجوع کرو, بھاگو نہیں, مایوس مت ہو اور گھبراؤ نہیں. وہی در ہے, ایک اللہ کا در ہے جہاں سے ساری مصیبتیں اور بلائیں سب ختم ہو جاتی ہیں, پلٹ جاتی ہیں, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے, ذلتیں عزتوں میں بدل جاتی ہیں, پستیاں بلندیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, محکومی حکومت میں بدل جاتی ہے. وہی ایک در ہے, فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں. اور جب ہم اللہ سے مانگیں تو پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں. اللہ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 55 میں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ سے طلب کرو, دعا کرو, گڑ گڑا کر دعا کرو, تڑپ کر دعا کرو, بلک کر دعا کرو, وخفیا, اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پکارو اللہ سے مناجات کرو, اللہ سے باتیں کرو. دیکھیے اللہ نے اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. لوگ اللہ کو پہلے بھی پکارتے تھے لیکن ایسے نہیں پکارتے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بت بنا رکھا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا رکھا تھا, ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بہت پریشان ہیں, بڑی مصیبت میں ہیں, آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہماری پریشانی دور کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہودی آج بھی جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو آپ کی امت میں ہیں اور آپ یوں ہیں, ایسے ہیں, آپ کی یہ شان ہے, آپ کی یہ عظمت ہے, ہم دیکھیے کتنا پریشان ہیں, ہمارے اوپر کتنی مصیبت آ گئی ہے, آپ اللہ سے کہہ دیجئے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے. عیسائی آج بھی یہی کرتے ہیں. آج بھی آپ چرچ میں جا کے دیکھ لیجیے, عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہی کینڈل جلاتے ہیں, وہی ترانے گاتے ہیں, وہی گنگناتے ہیں, انہی کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کہہ دیجیے کہ ایسا کر دے, یوں کر دے, ایسا کر دے. تو اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں کوئی رابطہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تم خود اللہ سے مناجات کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی قریب, میں تمہارے قریب ہوں, جب تم بول رہے ہو تو میں سن رہا ہوں, مجھے پتا ہے تمہارا ایک ایک لفظ میں سن رہا ہوں, بہت غور سے سن رہا ہوں. جب تم کہتے ہو کہ اے میرے پروردگار تو ہی سب کچھ فیصلہ کرنے والا, میں سن رہا ہوں. جب تم کہتے ہو کہ اے اللہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں, میرا کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے, یا اللہ آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں, حالات سے کون واقف ہے, یا اللہ آپ دیکھ لیجئے, اس مصیبت کو دور کر دیجئے, میں سن رہا ہوں, ایک ایک لفظ تمہارا سن رہا ہوں. تم چاہے بستر پر لیٹ کر پکارو, کھڑے ہو کر پکارو, سجدے میں پکارو, رات میں پکارو یا دن میں پکارو, چپکے چپکے محفل میں بیٹھے ہوئے دل میں آہستہ آہستہ پکارو, میں سب سن رہا ہوں, میں سن رہا ہوں تمہارے. میں اپنے بندے سے غافل نہیں ہوں, میں اپنے بندے سے دور نہیں ہوں, میں اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں, میں ایک ایک لفظ اس کا سن رہا ہوں. پکارو مجھے, میں تمہاری پکار سنوں گا, میں تیار ہوں تمہاری مصیبت کو دور کرنے کے لیے, میں تیار ہوں تمہارے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے, میں سنوں گا. تو عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے. اور دوسری بات, دعا میں زیادتی نہ ہو. اللہ نے ہر قسم کی زیادتی سے, تجاوز سے اللہ نے منع کیا ہے. دیکھیے زیادتی کا کیا مطلب ہے. پہلے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 جو ابھی پڑھی تھی وہی ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو, گڑ گڑا کر پکارو اور آہستہ آہستہ پکارو. انہ لا یحب المعتدین, اور وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. میرے عزیزو, اللہ کو پکارتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ پکار کس کو رہے ہیں. آپ اللہ کو پکار رہے ہیں.
جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، فرشتے جس کے دربار میں آتے ہوئے تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، جبریل امین جیسے فرشتوں کے پر جلتے ہیں، وہ تھر تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، وہ اس رب کو تم پکار رہے ہو، اس رب نے تم کو اجازت دی ہے کہ مجھے پکارو، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، تم ڈائریکٹ مجھ سے پیاری باتیں پیش کرو، لیکن تم خیال رکھو کہ کہاں تم کہہ رہے ہو۔ بات کرتے وقت وہ بلندی، وہ عظمت، اس کا احساس رہے تمہارے دل میں کہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور ہم ایک حقیر ادنا سے غلام ہیں۔ کوئی ایسا لفظ ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جو اس کی شان کے خلاف ہو جائے، ایسا کوئی لفظ نہ نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ وضو میں اور دعا میں بڑا مبالغہ کریں گے، اب پھر دعا نہیں ہوگی، وہ دعائیں نہیں ہیں، پھر وہ لفاظیاں ہیں، اچھے اچھے جملے تراشنا ہے، باتیں بنانا ہے، دعا ہو رہی، دعا نہیں ہو رہی ہے، وہ ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکل رہے ہیں کہ مجمع جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کے اوپر اثر ہو جائے، یہ بلکنے لگے، یہ رونے لگے، اور اس مجمع کے اوپر ہمارے الفاظ کی دھاک جم جائے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آئے اللہ میں تجھ سے لپٹ جاؤں گا، تیرے پیروں کو پڑ جاؤں گا اور یوں کر لوں گا، اس طرح سے الفاظ کہنا وغیرہ وغیرہ، یہ زیادتی ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگ کر سکھا دیا کہ دعا ایسے مانگو، اس طرح سے دعا مانگو۔ ان دعاؤں کو آپ پڑھ لیجئے۔ بعض لوگ وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اے اللہ فلاں کے صدقہ و طفیل میں معاف کر دے، شہیدان کربلا کے صدقہ و طفیل میں معاف کر دے، اصحاب بدر کے صدقہ و طفیل میں معاف کر دے۔ لوگ کہتے ہیں بحرمت جاہ محمد، اے اللہ معاف کر دے، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ شرک ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ، یہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ جتنی دعائیں ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کے ترجمے پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے کبھی یہ واسطہ بیچ میں نہیں رکھا کہ وہ ابراہیم کا واسطہ دے یا اسماعیل علیہ السلام کا واسطہ دے جو ان کے آبا و اجداد میں سے تھے، اولو العزم من الرسل میں سے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دے، ہرگز نہیں۔ یہاں اللہ اپنے بندے کے بالکل قریب ہے، بندہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، بندہ اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، لہذا اس اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے، کسی کا واسطہ نہیں، کسی کا کوئی واسطہ نہیں۔ اچھا، دعا میں زیادتی کی ایک شکل اور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی گناہ کے لیے دعا کرے، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں فلاں کو قتل کر دوں یا فلاں کا مال لوٹ لوں۔ یہ تو گناہوں کی دعا کرنا، یا ایسے ہی کسی سے آپ ناراض ہو گئے اور اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بس آپ خفا ہیں اور آپ اس کے حق میں بد دعا کر رہے ہوں کہ اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، یہ دعا اللہ کو پسند نہیں۔ آپ پر ظلم ہوا ہے، پھر آپ کہیے کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے فریاد کیجیے، لیکن ایسے ہی کسی سے آپ ناراض ہو گئے، ذرا سی بات پر آپ خفا ہو گئے، اب اس کے لیے بیٹھ گئے بد دعاؤں کی پورے پیش کرنے کے لیے، اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ملیا میٹ کر دے، ذلیل کر دے، خوار کر دے، یوں کر دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو گناہ کے کاموں کے لیے دعا کرنا اور کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو ایسے ہی بد دعا کرنا، یہ ٹھیک۔ ہاں، آپ کے اوپر اگر ظلم ہوا ہو تو بات الگ ہے، تو حرام اور ممنوع چیز کے لیے دعا کرنا، بلا وجہ کسی کے لیے بری دعا کرنا، یہ سب زیادتی ہے۔ دعا معلق نہ ہو، لٹکی ہوئی دعا۔ لٹکی ہوئی دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، اے اللہ میرے اوپر رحم کر دے ان شئت اگر تو چاہے، بلکہ اس کو دعا میں بہت مضبوطی سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو دے دے مجھے، یہ سب نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے عطا کر دے۔ اسی طریقے سے غفلت اور سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے وقت ادھر ذہن ہو ادھر ذہن ہو، نہیں ایسا نہیں، بس الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، 3489 اس کا نمبر ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم کو اس کی دعا کی قبولیت پر یقین ہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ایک غافل اور غیر متوجہ شخص کے دل سے نکلی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک ایسا شخص جو اللہ سے مانگ تو رہا ہے لیکن متوجہ ہی نہیں ہے، ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، بس جلدی جلدی مانگ کے نکلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔
جب آپ پوری توجہ سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے دعا کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ فضالہ ابن عبید کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگتے ہوئے سنا، دعا مانگ رہا تھا تو آپ نے فرمایا عجل رہا ہے، دیکھو اس نے جلدی کر دی۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور تمام لوگوں سے کہا کہ سنو، جب تم میں سے کوئی بھی شخص مانگنا چاہے اللہ سے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر میرے اوپر درود پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر وہ جو چاہے وہ دعا کرے۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، 1481 نمبر ہے۔ ترمذی، احمد اور نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی پر درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو افضل حالت میں ہو، جیسے سجدے کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی جگہ جہاں پر جو اللہ نے خاص بیان کی ہے، جیسے حرمین شریفین ہے، خانہ کعبہ کے پاس دعا کرنا ہے، عرفہ کے دن دعا کرنا ہے، جمعے کے دن دعا کرنا ہے، مسجد میں دعا کرنا ہے، سحر کے وقت میں دعا کرنا ہے، رمضان کے آخری 10 پورے رمضان میں، اور خاص طور سے اس کی آخری 10 راتوں میں، اور اس میں بھی خاص جو طاق رہتے ہیں اس میں دعا کرنا ہے۔ یہ دعائیں تہجد کی دعائیں ہیں، عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ مسجد کے اندر دعا کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا، جب اذان ہو جاتی ہے اور 15 منٹ بعد پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مؤذن اقامت کہتا ہے، تو اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا یہ کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، 2212 نمبر ہے، لا یرد بین الاذان والاقامہ، کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے جو اذان اور اقامت کے درمیان میں ہو۔ اللہ کے اچھے اچھے نام لے کر دعا کرنا، یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، منعم ہے، وہاب ہے، ولی ہے، عطا کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، اس طرح سے اللہ کے اچھے اچھے نام لے کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسندیدہ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 میں ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارا کرو، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جلد بازی کبھی نہ کرے۔ بخاری کی روایت اور مسلم دونوں کی ہے، یستجاب لأحدکم، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے جب تک تم میں سے کوئی جلدی نہ کرے، یوں نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی، تو یہ سب نہ کہے۔ ایک آخری روایت پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور الادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، من مسلم یدعو بدعوت، کوئی بھی مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں وہ گناہ کی دعا نہ کر رہا ہو، کسی رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا نہ کر رہا ہو، تو جو دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، دے دیتا ہے۔ احدى ثلاث، 3 میں سے ایک بات۔ پہلی بات، اما ان تعجل له دعوته، یا تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اس نے دعا مانگی ہے وہی دعا اس کو دے دی جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ یا تو آخرت کے لیے اس کی دعا رکھ لی جاتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے یا تو اس کی پریشانی مصیبت اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے یا تو وہی چیز دے دی، یا آپ پر سے مصیبت اور پریشانی دور کر دی، اور یا اس دعا کو رکھ لیا آخرت کے لیے، اور آخرت میں جب بندہ پہنچے گا تو اللہ اس کا بدلہ اسے عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اذن نقصر، اے اللہ کے رسول تب تو ہم خوب دعائیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ دینے والا ہے، جتنا تمہارے ذہن میں ہے جو سوچتے ہو اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ دینے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، نیک اور صالح بنا، اور ہمارے ایمان میں زیادتی فرما، اور اے اللہ تو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ہمیں حالت ایمان پر موت دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی یا اللہ تعالیٰ ان کے خیر کے لیے اور عافیت کے فیصلے فرما دے، اس ملک میں خاص طور سے امن و امان کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ ہر ایک کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔